بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس مختصر ویڈیو میں ہم آیت الکرسی کو دیکھیں گے اور اس آیت الکرسی کا حاصل مطالعہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کا جو سب سے بڑا کنسپٹ ہے، یہ جس بات کی قرآن سب سے زیادہ وضاحت کرتا ہے، جس کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ یہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یعنی معبود جس کی عبادت کی جائے، جس کی پرستش کی جائے، جس سے مانگا جائے، تو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں کہ جس سے طلب کیا جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ ہی حقیقی معبود ہے، اللہ ہی حقیقی رب ہے جس سے مانگا جائے۔ اب جو رب ہوتا ہے، جو خالق ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے، اس کی صفات کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ اللہ کون ہے۔ اللہ الحی القیوم، کہ ہمیشہ سے زندہ، سب کو قائم رکھنے والا۔ آپ دیکھیے کہ الحی کے معنی ہوتے زندہ کے، کہ اللہ وہ بابرکت اور مقدس ذات ہے جو کہ ہمیشہ سے زندہ ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز فنا ہو جائیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو مقدس اور پاکیزہ ذات ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ جانے والی ذات ہے۔ آپ دیکھیے قیوم، کہ جس کی وجہ سے سب کو زندگی حاصل ہے۔ یہ دنیا، یہ پوری کائنات جو یہ باقی ہے، یہ قائم ہے، تو اس رب کی وجہ سے قائم ہے، اللہ کی وجہ سے قائم ہے۔ تو ہم کو یہ دو آیت بتاتی ہے کہ اللہ کے علاوہ، یہ آیت کے دو ٹکڑے ہم کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفت یہ ہے کہ وہ الحی ہے، ہمیشہ سے زندہ، سب کو تھامنے والا۔ آگے اللہ نے بیان فرمایا کہ لا تاخذوہ سینۃ ولا نوم، کہ اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ کمزوری کی علامت ہے کہ یہ انسانوں کو نیند اور اونگ آ سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس کو جہاں نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، یعنی اس طرح کی تمام خامیوں سے وہ جو ذات ہے جو اس پوری کائنات کو چلا رہی ہے وہ پاک ہے۔ اسی کے لیے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی آپ دیکھیے غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات میں جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں، اس کی جو مالک ہے نا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ دیکھیے پہلی آیت کے ٹکڑے میں اللہ نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، عبادت اللہ تعالیٰ کی کرنا چاہیے۔ کیوں کرنا چاہیے؟ اب اللہ تعالیٰ کے اختیارات کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ معبود وہ ہے کہ جو سب ہمیشہ سے زندہ ہے، اسی کی وجہ سے سب قائم ہے۔ اس کی صفت یہ ہے کہ نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اور وہ مالک ہے جو آسمانوں میں اور جو زمینوں میں ہے۔ آگے اللہ نے جو بیان کیا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کر سکے مگر اس کے اذن سے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سفارش نہیں کر دے گا، کوئی سفارش اللہ کے سامنے نہیں کر سکے گا الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کے حق میں یہ فیصلہ کر دے کہ یہ جہنم میں جانے والا ہے، تو اللہ کے فیصلے کو کون بدل سکتا ہے؟ کوئی بدل نہیں سکتا۔ تو وہ قیامت کے دن کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ قرآن میں یہ مضمون بہت بار بار آیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس مضمون کے تحت لوگوں میں بہت زیادہ خرابی آ گئی ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں ولی، فلاں بزرگ ہمیں بچا لیں گے، لیکن اللہ کے علاوہ اس دن کوئی بچانے والا نہیں ہے، اور اب وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے، اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے علاوہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ اس کے جناب میں کوئی سفارش نہیں کر سکتا مگر یہ کہ جس کو اجازت دے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو تمہارے آگے اور جو تمہارے پیچھے ہے۔ آپ دیکھیے اگر اس کا لفظی ترجمہ دیکھے، وہ جو تمہارے سامنے اور جو پیچھے، وہ سب چیز کا جانتا ہے، یعنی انسان نے چھپے میں جو عمل کیے، ظاہر میں جو عمل کیے، اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ آگے اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اور اس کی چیز کو اس کے پاس جو علم ہے نا، وہ کسی کو نہیں مل سکتا مگر جتنا اس کو چاہے۔ دیکھیے اللہ کا جو علم ہے وہ انلیمیٹڈ ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا وہ علم ہے۔ لیکن ہم یہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم سے جتنا ہم کو چاہتا ہے اتنا ہم کو دیتا ہے، اتنا جو انسان کے لیے نفع بخش ہے۔ تو اللہ کا علم انتہائی وسیع ہے، اور انسانوں کو اتنا ہی علم ملا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کو علم عطا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے باغ بیان فرمایا کہ اس کی جو کرسی آسمان و زمین میں پھیلی ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو سلطنت ہے نا بہت وسیع ہے، ایسے کوئی
छोटी मोटी सल्तनत नहीं है, बल्कि इंतहाई वसी सल्तनत का मालिक है अल्लाह, और उसकी हिफाजत उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। इतनी पूरी कायनात की हिफाजत करना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। और वहुवल अलीयुल अजीम, अब वो देखिए कि वही बुलंद मर्तबा अजमत वाला है, बहुत बुलंद मर्तबा है। वो रब जिसके हम इबादत कर रहे हैं, जिससे मांग रहे हैं, जो जिसके अलावा कोई माबूद नहीं, वो बहुत बुलंद मर्तबा और बहुत अजीम और बहुत बड़ा है।